کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا، کوئی تیرے جیسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو سنیے پہلے آپ، اس کے بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا، کوئی تیرے جیسا نہیں۔ چودہ رجب او یا رب کیسا نظارہ ہے، چودہ کو چودہ کا چاند اتارا ہے، کیوں نہ فدا ہو اس پر یہ عالم سا۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے سے یہ ویڈیو گزری جس کے یہ الفاظ تھے، کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا، کوئی تیرے جیسا نہیں۔ ویسے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو معلوم تو پڑ گیا ہوگا کہ یہ جو اشعار جو پڑھے گئے ہیں یہ کہاں پہ پڑھے گئے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ جو اشعار پڑھے گئے ہیں یہ اشعار شہنشاہ الہند عطائے رسول حضور خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارگاہ میں پڑھا گیا ہے۔ ان کے مزار اقدس کے سامنے یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ اس اشعار کو سننے کے بعد میں ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ اشعار جو پڑھا گیا ہے، اس میں جو لائنیں کہی گئی ہیں یہ پورا کا پورا گانا ہے، گانے کے طرز پہ پڑھا گیا ہے، اور طرز پر ہی نہیں بلکہ گانے کے الفاظ کو رد و بدل کر کے یہ اشعار پیش کیا گیا ہے۔ یہ اشعار حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھائی نہیں بلکہ حضور خواجہ غریب نواز کی توہین ہے۔ ان کے بارگاہ میں اشعار پڑھنا ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ ان جاہل مجاوروں کی سوچ کو دیکھو آپ کہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ کلام پڑھنا، وہ سلام پڑھنا یہاں پر منع ہے۔ لیکن اگر کوئی گانا گائے، گانے کے کچھ الفاظ کو بدل کر، اس میں فیر بدل کر کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھے تو اس کو واہ واہی دی جاتی ہے، اس کو داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے، اس کو نذرانے عطا کیے جاتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے اشعار اولیاء کرام کی بارگاہ میں پڑھنا کیا ان کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کا جواب چاہتا ہوں، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ایک ایسے ولی کامل جس نے ہندوستان کی سرزمین پر، جس نے بھارت کی سرزمین پر اسلام کا بول بالا فرمایا، جس نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا، جس نے اسلام کو پھیلایا، ہر کسی کے گھروں تک اسلام کو پہنچایا، کیا ایسے شخص کی بارگاہ میں ایسے اشعار پڑھنا یہ ان کی توہینی ہے یا نہیں ہے؟ اور ان مجاوروں کو دیکھو، ان کے شکل کو دیکھو، کوئی ان کے شکل کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ لوگ سنیت سے اتنا پھر چکے ہیں، اہل سنت والجماعت سے اتنا پھر چکے ہیں، یہ لوگ رافضیت میں اور شیعت میں اتنا بری طریقے سے یہ لوگ ڈوب چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنا ایمان تک کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا نہیں کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ان کو صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ یہ لوگ اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی شخص حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور ہم اس کے سروں کو دبا کر دھڑام سے حضور خواجہ غریب نواز کے مزار اقدس پہ گرا دیں، کتنا بھی توہینی ہی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو گرا دے اور پھر اس سے کہیں کہ 1100 روپے نکالو نذرانہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیجئے، 11,000 روپے پیش کیجئے، 1100 روپے، 2100 روپے پیش کیجئے۔ ان کو اس سے فائدہ ہے، اس سے مطلب ہے خالی بس۔ کچھ بھی ہو، برا ہو، بھلا ہو، حرام ہو، شرک ہو، بدعت ہو، کچھ بھی ہو، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ لوگ اولیاء کرام کے مزارات کا سہارا لے کر ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر اہل سنت والجماعت کو خوب بدنام کرتے ہیں۔ سیدھے سادھے سنی مسلمان کا جب کسی غیر مقلد وہابی دیوبندی سے جب سامنا ہوتا ہے، اس سے بحث بازی ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے ان غلطیوں کا جواب ان سیدھے سادھے سنی مسلمانوں کو دینا پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بریلوی لوگ کیا کر رہے ہیں، سنی لوگ کیا کر رہے ہیں، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کے انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ لوگ جو سنیت کو بدنام کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے سنیت جو ہے بدنام ہوتا ہے، سنیت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ جو یہ لوگ مزارات پہ بیٹھ کر خرافات پھیلاتے ہیں، جاہل عوام سے گناہ کرواتے ہیں، جاہل عوام کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں، ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
इनको सिर्फ और सिर्फ नजराने से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ उन साइलों के पैसों से मतलब है जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं फरियाद लेकर, उनके पैसों से इन लोगों को मतलब है कि हमें इनका पैसा चाहिए बस, बाकी हराम करवाए हलाल करवाए कुछ भी करवाए उनसे कोई मतलब नहीं। मेरे भाई ये लोग सुन्नी है ही नहीं। अगर असल में देखो, अगर इन लोगों के कारनामे को देखो तो ये लोग सुन्नी है ही नहीं है, ये लोग सुन्नियत से खारिज हैं। इन लोगों का अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सुन्नियत से नाता तोड़ चुके हैं। अहले सुन्नत वल जमात से इन लोगों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल मैं आपके ऊपर ये बात छोड़ता हूं कि क्या इन लोगों के इन हरकत जो है, ये हरकत जो है इन लोगों के, क्या ये सही है? क्या ये लोग अपने जगह पे सही हैं या गलत है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और इनका जो असली चेहरा है, जो ये लोग खुराफात फैलाते हैं, सुन्नत वल जमात को बदनाम करते हैं, इन लोगों का असली चेहरा जो है इवाम के सामने, सीधे साधे इवाम के सामने आ सके। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं और अर्ज है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाजिम वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।